भी हो जाएंगे। اور جب یہ 5 چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ مستحکم ہوں گے. جب آپ مستحکم ہوں گے تو پھر آپ قابل اعتماد اور معتمد بھی ہو جائیں گے. تو پھر آپ جو بھی بات کریں گے اس پہ آپ معتبر بھی ہو جائیں گے. جب یہ 3 اور 2 8 چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر آپ لوگوں میں معروف بھی بنیں گے، مقبول بھی بنیں گے، محبوب بھی بنیں گے اور مثالی بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو الٹے ہاتھ پہ جو بکھرے ہوئے تیر ہیں وہ سیدھے ہاتھ کے سیم ڈائریکشن، جو سمت کی بات کی ہے وہ ایک سمت میں جانے والے جس انداز سے پرندے ہوتے ہیں، اگر پرندوں کے غول اگر مختلف سمتوں پہ ایک ہی سرکل کے اندر جا رہے ہوں تو ٹکراؤ پیدا ہوگا. تو یہ سمت ڈائریکشن ایک موٹیویشن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے 5 مراحل جو ہیں وہ ABCD کیے ہیں، اور یہ اس قسم کی جو سلائیڈ ہے آپ کو جب نظر آئے گی تو نیا مرحلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں یہ اس انداز سے نظر آئیں تو نیا مرحلہ شروع ہوگا. پہلا مرحلہ ہے اپنا جائزہ لیں. یہ تصویر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ ایک شخص اپنے دماغ کو کھول کے اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم اس پہ تصوف کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی سلسلے کی بات نہیں کر رہے، ہم تحریک اور دعوت کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اسیس کرنے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی بات کر رہے ہیں. آپ تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لیں اور خالق سے رابطہ کریں اور سوچیں کہ اس نے اس مٹی کے پتلے میں روح کے ساتھ کتنی نعمتیں، قابلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اور جیسے ہی ہماری پیدائش ہوئی ہے یا جیسے ہی ہمارے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کتنے رشتے ایک وقت میں اس بچے کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. مالک کی دی ہوئی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، البتہ اپنے تصور میں لانے کی کوشش کریں. ان نعمتوں کا احساس اور تصور بہت ضروری ہے، اور جب آپ نعمتوں کو کسی حد تک کاؤنٹ کر لیں گے تو پھر تصوف میں کہا جاتا ہے کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے، اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھیں. جنگلی جانور وائلڈ اینیملز کو کہتے ہیں جو بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ، تو قوت ہوتی ہے ان کے اندر، اور زنجیریں پلاسٹک کی نہیں ہوتی، لوہے کی ہوتی ہیں. تو شکر جو ہے وہ ہماری ذات کے اندر بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کے فوراً بعد جو چیز آتی ہے وہ تشکر آتا ہے. اپنی شناخت کو ضبط تحریر میں لائیں. آپ اپنے لیے ایک نوٹ بک بنائیں، سیلف مینجمنٹ بک بنائیں، وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اور جو ماضی میں ہو چکا ہے اس پہ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور تلافی کریں لوگوں کے ساتھ. آپ ہر ہفتے ایک دن اپنے لیے وقت نکالیں اور اپنے آپ سے ملاقات کریں. آپ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ 16 میں سے 10 گھنٹے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. خدا را اپنے آپ سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں اور اس کے نوٹس تیار کیجئے اپنی ذات کے ساتھ ملاقات کر کے، اور اپنے پاس اس نوٹ بک کو رکھیں، سیکریٹلی رکھیں. اپنی ذات پر وقت دیجئے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مثبت اور منفی معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ کروڑوں افراد سے بہتر ہیں، کروڑوں افراد آپ سے بھی بہتر ہیں. آپ ہر ہفتے اپنی ذات کے حوالے سے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیں، ان کی مارکنگ کریں. یہ ہم نے پرسنل پلانر کے اندر یہ چیز دی ہوئی ہے ایک ٹیمپلیٹ کی صورت میں. آپ اس فارم کو فل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کاغذ اور پینسل اور نوٹ بک یوز کریں، آپ اپنے اسمارٹ فون کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے. یعنی اگر آپ جیسے کل تھے اور ویسے ہی آج ہیں تو آپ آنے والے کل کے لیے مناسب نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے، آپ ہر ہفتے سیٹرڈے، سنڈے، منڈے کوئی بھی ایک دن کریں، اپنے آپ کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیں، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے سے لے کر اس ہفتے تک 0 سے لے کر آپ کہاں تک پہنچے ہیں.
देखें ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप बनाने की और समझाने की कोशिश करें। ये भी पर्सनल प्लानर के अंदर ये चार्ट दिया गया है, लेकिन पीडीएफ की सूरत में